لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني اذکرکم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم سامعین، برادران عزیز، بزرگان قوم و ملت، آج کی یہ تقریر بعنوان عزاداری امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. خالق کائنات اپنی مشہور و معروف کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. خالق کائنات کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ خالق کائنات کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. مطلب کیا ہوا دوستو؟ مطلب یہی ہوا کہ اگر آپ خالق کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو خالق کائنات بھی آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو اس دنیا میں باقی رکھے گا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پروردگار عالم کی یاد کو اس طریقے سے باقی رکھا ہے جس کی مثل اس دنیا میں موجود نہیں ہے. دوستو، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہم برپا کر رہے ہیں جس قدر بھی ہم سے ممکن ہو رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں ہم کر رہے ہیں. دوستو، کئی لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ نہ جانے اس سال عزاداری ہوگی کہ نہیں، اس سال مجلسیں برپا ہوں گی کہ نہیں، لیکن یہ وعدہ پروردگار عالم ہے، دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ یہ عزاداری نہ کبھی رکی تھی نہ کبھی رکے گی. حال کوئی بھی ہو، ہر حال میں ماتم ہوگا. جیسے ہوتا تھا اسی طرح محرم ہوگا. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے وعدے کو پورا کیا تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، آ میری طرف پلٹ آ، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے. دوستو، امام حسین علیہ السلام نے پروردگار عالم کو اس طریقے سے یاد رکھا جس کی مثل اس دنیا میں موجود نہیں ہے. آج وجہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے بھی اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھا دیا. دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا والوں دیکھ لو، یہ ذکر وعدہ خالق کائنات ہے، یہ ذکر دعائے فاطمۃ الزہرا ہے. اس ذکر کو تم جتنا دبانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا ہی ابھرتا جائے گا. دوستو، کئی لوگوں نے اس ذکر کو دبانے کی کوشش کی، کئی لوگوں نے قلم کی طاقت سے اس ذکر کو دبانے کی کوشش کی، کئی لوگوں نے بازوؤں کی طاقت سے اس ذکر کو دبانے کی کوشش کی، کئی لوگوں نے پیسے کی طاقت سے اس ذکر کو دبانے کی کوشش کی، لیکن خالق کائنات نے ان کے منہ میں ایسا تماچا مار کر بتا دیا کہ تم اس دین کو جتنا دباتے چلے جاؤ گے یہ دین اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دوستو، پہلے جب ہم مجلسیں کرتے تھے، جیسے ہی پہلی محرم آتی ہے ہم اپنے گھروں کو
बंद करके इमाम बारगाहों की तरफ या हुसैनिया की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मजलिसें होती हैं, वहां पे लोग इकट्ठे जमा होते हैं, वहां पे लोग कई तादाद में मजलिसें सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, इस साल जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस का वक्त आया तो लोगों ने अपने घरों को बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस साल लोग अपने घरों में भी मजलिसें करेंगे। दोस्तों, अगर पिछले साल किसी इलाके में 10 मजलिसें होती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उसी इलाके में 20 मजलिसें हो रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कई इलाकों में तो कई तादाद में मजलिसें हो रही हैं। मैंने खुद मुशाहिदा किया है कि ऐसे घर हैं जहां पे सिर्फ एक मजलिसें होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन घरों में आज 3-3 मजलिसें, 4-4 मजलिसें बर्पा हो रही है। क्यों? क्योंकि ये करम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये आजादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इस आजादारी को न कोई वबा रोक सकती है, न कोई हवा रोक सकती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यह जिक्र वो जिक्र है कि जिसको खालिक कायनात ने बाकी रखा है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यजीद को इज्जत देने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ये पोस्ट कर रहे हैं कि यजीद को खिलाफत का मर्तबा मिलना चाहिए। लोग ये मकूले बयान कर रहे हैं, क़ुतिल हुसैन बिसैफ जद्दिही, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना के तलवार से कत्ल हुए। क्यों? क्योंकि यजीद मसनद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठा था। अब यजीद जो हुक्म दे रहा था, गोया वो रसूल कायनात हुक्म दे रहे थे। मैं उनको ये बात कह देना चाहता हूं कि खबरदार यजीद को इज्जत देने की कोशिश ना करना। क्यों? क्योंकि यजीद पर अल्लाह की लानत है। तुम यजीद को जितनी इज्जत देते चले जाओगे वो उतना ही जलील होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यजीद पर अल्लाह की लानत है। और खबरदार यजीद को इज्जत देने की कोशिश ना करना। अगर यजीद को इज्जत दोगे वो जलील तो होगा ही, साथ में तुम भी जलील होते चले जाओगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम आजादार मोहताज हैं कि हम मजलिसें बर्पा करें। ये मजलिसें मोहताज नहीं है कि हम आजादार इसे अंजाम दें। क्यों? क्योंकि आजादारी हमें फायदा पहुंचाएगी, हम आजादारी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, अगर हम आजादारी करेंगे, अगर हम आजादारी बर्पा करेंगे, अगर हम मजलिस इमाम हुसैन बर्पा करेंगे, अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को सुनकर आंखों में आंसू ले आएंगे तो इसका जजा परवरदिगार आलम आखिरत में हमें देगा। इसका जजा फातिमुत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमें क़यामत के दिन देंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ तो आसमान में एक शोर बपा हुआ कि आज वो आ गया है कि जो हर मुरादों को पूरी कर देता है। आज नाउम्मीद उम्मीदवार हो गया, आज लोगों की मायूसी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि मायूसी को दूर करने वाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। ये खबर सुनते ही फितरुस से रुका ना गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए घर तशरीफ ले आए। दकुलबात किया, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अर्श पे सुना है कि आज एक बच्चा आया है कि जो हर मुरादें पूरी कर देता है। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम सही कहते हो, तुम्हें इजाजत है, जाओ चले जाओ, जाओ अपनी मुरादें इस बच्चे से मांग लो। दोस्तों, जैसे ही फितरुस का झूले से मस होना था, फितरुस के बालों पर वापस आ गए। मालूम हुआ जहां पर लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे उम्मीदवार बना देता है। यही वजह है दोस्तों, जब एक साइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से मायूस होकर चला जा रहा था तो रास्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिलते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मायूस इंसान को देखते ही कहा कि आज क्या हो गया है कि नाना के दरबार से ये इंसान मायूस चला आ रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को रोका और रोकने के बाद कहा, ऐ शख्स, आखिर वजह क्या है कि तुम मायूस है? दोस्तों, वो शख्स कहता है, जाओ जाओ, आप बच्चे हो, आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे से सर को ऊपर उठाकर कहा कि ऐ शख्स, तुम अपनी किस्मत को अपने सामने से हटा रहे हो और ये भी कह रहे हो कि
کہ میں مایوس ہوں, میری قسمت خراب ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قسمت بدل جائے تو تمہیں مجھ سے مدد لینی پڑے گی. دوستو وہ شخص یہ سنتا ہے, سننے کے بعد کہتا ہے کہ تم کوئی معمولی بچے نظر نہیں آتے, تم اہل بیت کے گھرانے سے لگتے ہو. امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں ہم اہل بیت کے گھرانے میں سے ہیں, ہم ہی اہل بیت ہیں. وہ شخص کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا, میں نے کہا یا رسول اللہ میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری قسمت کو پڑھ لی ہے, تمہارے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے, میں مایوس ہو کر چلا آ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, چلو میرے ساتھ, میں تمہاری سفارش کرتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے استقبال میں رسول اللہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اب جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا نے دیکھا, چاہتے تھے کہ کھڑے ہو جائے, تو رسول خدا سے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نانا بیٹھ جائیے, آج آپ کا نواسا نہیں بلکہ آج ایک وکیل آیا ہے. دوستو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ شخص کہتا ہے کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے اور یہ آپ کی خدمت میں آیا ہے, آپ سے یہ دعا مانگ رہا ہے, آپ سے یہ التجا کر رہا ہے کہ آپ اسے ایک اولاد عطا کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹے میں نے اس کی قسمت کو لوہے قلم پہ پڑھ لیا ہے, اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے, یہ اسی وجہ سے تو آپ کی خدمت میں آیا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام سے رسول خدا نے فرمایا بیٹا میں نے اس کی قسمت کو آسمان میں پڑھ لیا ہے, لوہے قلم پہ پڑھ لیا ہے, اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے ننھے ننھے قدم کو آگے بڑھایا, آگے بڑھانے کے بعد رسول اللہ سے کہتے ہیں نانا ذرا انصاف کیجئے گا کہ لوہے قلم پر لکھتا کون ہے, یا تو آپ لکھتے ہیں یا بابا علی لکھتے ہیں یا بھائی حسن لکھتے ہیں یا ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لکھتی ہیں یا میں لکھتا ہوں. نانا جب ہم لوگوں کی قسمت لکھ سکتے ہیں, نانا جب ہم لوگوں کی قسمت بنا سکتے ہیں تو بدل کیوں نہیں سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیٹا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اسے ایک اولاد کی, دو اولاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کرتے جاتے ہیں, امام حسین علیہ السلام اولادیں عطا کرتے جاتے ہیں. اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے 7 اولادیں اس سائل کو عطا کی. کیا وجہ ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ عطا نہیں کر سکتے تھے؟ بے شک عطا کر سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا والوں دیکھ لو, یہ وہ حسین ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, یہ وہ حسین ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایسی طاقت ہے کہ جسے ہم نہ کر سکے یہ وہ حسین کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دوستو جب بھی کوئی انسان فرش عزا بچھاتا ہے, کوئی آئے یا نہ آئے ایک شہزادی ضرور تشریف لاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ لوگ میرے حسین پہ گریا کرنے والے ہیں. آج میرے حسین کا ماتم ہونے والا ہے. ایک دکھیاری ماں امام حسین علیہ السلام کے مذاہب کو سننے کے لیے تشریف لاتی ہیں. ایک دکھیاری ماں اپنے بیٹے کے مذاہب کو سننے کے لیے بہت دور سے تشریف لاتی ہے کہ آج میرے حسین کا ماتم ہوگا. دوستو ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب امام حسین علیہ السلام حلم الناصر ینصرنا کی آواز بلند کریں گے لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے نہ پہنچے گا. ہاں دوستو ایک وقت وہ بھی آئے گا جب امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ خنجر پھیرا جائے گا اور جناب فاطمہ الزہرا دیکھتی رہیں گی اور یہ دعا کرتی رہیں گی آ میرے لال میرے گود میں آ جا. ہاں دوستو ایک وقت وہ بھی آئے گا جب امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ خنجر پھیرا جائے گا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا ٹیلے سے آواز دے رہی ہوں گی اے لوگو کیوں میرے بھائی کو قتل کر رہے ہو, اے لوگوں کیوں میرے حسین کو قتل کر رہے ہو, میرا حسین بھوکا و پیاسا ہے, میرے حسین کی کیا خطا ہے, آخر تم لوگ کیوں میرے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو. دوستو اس وقت امام حسین علیہ السلام پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہوں گے پروردگارہ اس زمین کو اتنی نیچی کر دے کہ میری بہن زینب اس منظر کو دیکھ نہ
نہ سکے ادھر جناب زینب بھی دعا کرتی ہوں گی پروردگارہ اس زمین کو اتنی اونچی کر دے کہ میں اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ سکوں، میں لوگوں سے یہ کہہ سکوں اے لوگوں میرے بے خطا بھائی کو نہ مارو، میرے بھائی کا گلا سوکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لعمر، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان سب کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو حضرات بیمار ہیں ان کے بیماری کو، امام سجاد علیہ السلام کے طفیل ان کے بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگارہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھرتی جا رہی ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ بن میں پکاری فاطمہ، مجھ کو ستا کے کیا ملا، بن میں پکاری فاطمہ، مجھ کو ستا کے کیا ملا، خون میرے حسین کا، خون میرے حسین کا، ہائے بہا کے کیا ملا، بن میں پکاری فاطمہ، مجھ کو ستا کے کیا ملا، پیش یزید شہ کا سر تشت میں تھا زمین پر، پیش یزید شہ کا سر تشت میں تھا زمین پر، ہائے چھری حسین کے، ہائے چھری حسین کے، لب پہ لگا کے کیا ملا، بن میں پکاری فاطمہ، مجھ کو ستا کے کیا ملا، گویا قرآن سے کم نہ تھا سینہ میرے حسین کا، گویا قرآن سے کم نہ تھا سینہ میرے حسین کا، پاؤں تھا اس پہ شمر کا، پاؤں تھا اس پہ شمر کا، ہائے دبا کے کیا ملا، بن میں پکاری فاطمہ، مجھ کو ستا کے کیا ملا،